اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ پیر والے دن ہم میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ میاں بیوی میں معاملہ یہ تھا کہ کسی وجہ سے بول چال نہیں تھی، جو اکثر ہمارے ہاں معاشرے میں ہو جاتا ہے۔ تو اب کوئی اور تھا نہیں تو اس نے ایک چٹ لکھی بیوی کے نام، اور جو ٹیبل لیمپ یعنی 7 جگہ ہوتی ہے بیڈ کے، چھوٹی سی ٹیبل، اس کے اوپر رکھ دی کہ مجھے صبح 6 بجے یاد سے جگا دینا، انتہائی زیادہ ضروری کام سے جانا۔ صبح جب وہ اٹھا تو 8 بجے ہوئے، اسے بہت غصہ آیا۔ بیگم نے دیکھ لیا، سمجھدار تھی، اس نے اشارہ کیا تو ٹیبل لیمپ پہ لکھا ہوا، ساتھ ہی چٹ پڑی تھی کہ 6 بج گئے اٹھ جائے۔ اللہ! تو اس لیے اس رشتے میں جب جیسے کچھ ایسا بن کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے معاملات ہوتے ہیں یا پورا اترنے والے معاملات ہوتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ تم رہے کھچے کھچے، کچھ ہم رہے کھچے کھچے، اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ وہ چاہ کا۔ آج ایک حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھیں، کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اپنی لڑائی جو ہے وہ بچوں کے ذریعے کبھی مت لڑیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ میں سے کوئی جیتتا ہے یا ہارتا ہے، یا آپ 100 دفعہ جیت جائیں لیکن آپ کے بچے اور آپ کا ذاتی سکون ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ تو یہ عورت اور مرد کا جو میاں اور بیوی کے حوالے سے رشتہ ہے، اس میں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، کسی اور کو نہیں کہا گیا۔ وہاں احترام کی بات ہوئی، حقوق ادا کرنے کی بات ہوئی، لیکن اس رشتے کو لباس کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لباس کرتا کیا ہے۔ اس کا ادراک مجھے 1980 میں جتنا اچھا ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کسی جگہ پر میں گیا ایک موضوع پہ بات کرنے کے لیے، تو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ادارے کے لیے کچھ تقریری کام کروں، تو وہ وہاں کی محترمہ جو ناظمہ تھیں وہ کہنے لگیں کہ آپ کس موضوع پر بات کریں۔ اب میں کوئی موضوع تو تیار نہیں کر کے گیا تھا، تو اب صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ اس وقت بھی آپ جیسے کچھ نہ کچھ تھوڑے سے بہت سمجھدار لوگوں سے کچھ نہ کچھ میری صحبت رہتی تھی، تو میں نے کہا میڈم آپ مجھے کوئی بھی موضوع دیں میں اس سے بات کروں۔ کہنے لگیں کہ میاں لفظ نہیں بولتے، علم بولتا ہے۔ میں نے ان سے کہا میڈم لفظ علم کا لباس ہوتے ہیں اور ہر بے لباس چیز بڑی بری لگتی ہے۔ خیر اس نے مجھے موقع دے دیا، لیکن مجھے اس قدر اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ جو بات میری زبان سے نکلی ہے یہ کتنی اہم ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آج اس بات کو شاید 42 سال بن جاتے ہیں، اس کی اہمیت واضح سے واضح تر ہوتی چلی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شکل کا اور قد کاٹ کا، عورت ہو یا مرد ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، اگر اس کے بدن پر لباس نہیں ہوگا تو اس کی شخصیت میں وہ جاذبیت نہیں بن سکے گی جو لباس کے بعد آتی ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ یہ آپ کو جاذب نظر بناتا ہے، آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور آپ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ظاہر کی بات۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، یہ آپ کے دل کو اطمینان اور خوشی بھی دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر اچھا لباس ہوگا تو آپ کو خود بھی پہن کے آپ بڑا کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ کبھی بچے کو نوٹ کریں کہ بچے کو اگر اس کی پسند کا لباس اگر آپ لے دیتے ہیں اور اس کو وہ پہن کے جو خوشی محسوس کرتا ہے، جس طرح وہ چلتا پھرتا ہے، وہ اس کی ایک ایک بات سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لباس جتنا آرام دہ ہوگا آپ کے بدن کے لیے اتنا ہی وہ فائدہ مند ہوگا۔ پھر آپ کو یہ گرمی اور سردی موسم کی شدت سے اور حدت سے بھی بچائے گا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ لباس ہوگا تو اس میں جیبیں کہیں نہ کہیں چیزیں ہوں گی کہ جہاں آپ اپنی چیزوں کو محفوظ رکھ سکیں گے کہیں آتے جاتے ہوئے۔ اور
پھر یہ انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے. پانی، کھانا پینا، سونا، چلنا، کسی برتن کا، کسی چیز کا استعمال کرنا ہر وقت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لباس ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سوتے جاگتے ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اس رشتے میں جو لائف پارٹنر ہے اس کی اہمیت کو جتنا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اس سے زیادہ بہتر ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ پتہ ہو کہ لباس ہوتا کیا ہے. اب یہ لباس خریدنے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ وہ آپ نے تنگ لے لیا ہے یا کھلا لے لیا. چلو کھلا لے لیا ہے تو اس کے ساتھ تو اس کو تو آپ تھوڑا سا فٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی عقل استعمال کی جائے تو وہ اگر تنگ بھی ہے تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو کھلا کیا جا سکتا ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو جب آپ کو گزارا کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ کوئی بازار سے خریدا ہوا وہ کپڑے کا لباس نہیں ہے کہ جو آپ بدل لیں. یا ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بیوی کو جوتی کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے کہ جب چاہیں بدل لیں، یہ انتہائی زیادہ اس کی تضحیق ہے. اس رشتے میں عورت کی بہت بڑی تضحیق ہے. تو اس لیے اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس رشتے کو جتنا اچھا نبھانا ہے. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس کا خیال بھی رکھتے ہیں نا. گندا ہو جائے تو دھوتے ہیں، اس کو استری کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو اس تمام مثبت پہلوؤں کو ذہن میں رکھیے. ذہن میں اگر منفی پہلو آئیں گے کہ ہم اپنی فرن کسی کو دے بھی تو دیتے ہیں، اگر آپ اس طرف جائیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں تضحیق انسانی ہے ہی نہیں. کہ اس لیے کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جہاں کسی انسانی رشتے کی انسلٹ کی گئی. کہ ہم کپڑے بانٹ بھی تو دیتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ان کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس رشتے کو اس لباس کے ساتھ تشبیہ دے کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا تمہارے لیے اہم ہے. اس کی ضرورت کو تو تسلیم کر لیا جاتا لیکن اس کی اہمیت کی طرف عام طور پہ نہیں جایا جاتا، جس وجہ سے اس رشتے کا جو تقدس ہے اور جو اہمیت ہے اور جو افادیت ہے، افادیت مین کہ اس کے ساتھ جو انسان کا جڑے ہوئے ہونا ہے وہ تعلق رکھتا. ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ انسان اگر میاں بیوی کے رشتے میں نہ ہو تو ایسے لوگوں کی کوالٹی آف لائف کم ہوتی ہے. تجرد جو لوگ کنوارے رہتے ہیں، شادی نہیں کرتے، یا ان کی زندگی سے لائف پارٹنر نکل جاتا ہے طلاق کی صورت میں یا وفات کی صورت، دونوں صورتوں میں وہ مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس رشتے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہ رشتہ قائم ہوگا، نیا ہوگا تو پرانا ہوگا نا، نئی چیز ہی پرانی ہوتی ہے. تو یہ رشتہ اگر سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ قائم کیا جائے، اور قائم کرنے کے بعد پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کی اہمیت اور افادیت دونوں بڑھتی جاتی ہیں، محسوس کریں یا نہ کریں. میرے چچا وہ کسی زمانے میں جب ٹی وی جو ہے وہ بہت بڑا مرض سمجھا جاتا ہے، یہ اس زمانے کی بات تھی، تو ان کو یہ مرض تھا. ان کی بیوی کو فالج ہوا تو بچے ان کے دونوں جو تھے وہ 12-14 اس طرح کی عمروں میں وفات پاتے. تو انہوں نے کسی سے اپنی بیوی کی جو ضروریات تھیں یا خدمت کا عمل تھا کرانے کی بجائے خود کیا. ہر قسم اس کو نہلانا، کھلانا، پلانا، کپڑے پہنانا. اب جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اسی دن شام کو وہ مجھے ایک بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی ذمہ داری تھی، اب میرے پاس ذمہ داری رہی کوئی نہیں، تو میرا نہیں خیال کہ میری زندگی جو ہے وہ اب زیادہ چل سکے گی. تو 4 ماہ گزرنے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بھی دنیا سے چلے گئے. تو
بعض औक़ात देखने में कुछ चीज़ें हमें बड़ी अजीब सी लग रही होती हैं, लेकिन इस रिश्ते के हवाले से देखा जाए तो उनकी अपनी एक ख़ास अहमियत होती है जो उसको ज़्यादा जोड़ के और मजबूत करके इंसान को खड़ा करके रखे। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि इस अजीम रिश्ते में मुंसलिक तमाम लोगों को अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि वो इसकी कदर करें, इसकी अहमियत को समझें और उसके तकाज़ों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आमीन। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।